ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث نائب محتمم جناب عبد القادر ندوی صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب عبد الجبار صدیقی صاحب، جنرل سیکریٹری ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس آندھرا پردیش، جنرل سیکریٹری وومن ویلفیئر فاؤنڈیشن آندھرا پردیش چیپٹر۔ دلی سے تشریف لائے ہمارے مہمان پروجیکٹ انچارج وومن ویلفیئر فاؤنڈیشن عارف فلاحی ندوی صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان، عزیز دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک قوم تعلیم حاصل کرنے سے دوری اختیار کرتی ہے تو غربت، غریبی اپنے ساتھ لاتی ہے، غریبی پیدا ہوتی ہے، اور جب غریبی پیدا ہوتی ہے تو ہزاروں جرائم اپنے ساتھ میں لے کر کے آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب خیر حضرات کو پیدا کیا، ان کو مال و اسباب سے نوازا، ان کو تعلیم کے میدان میں آگے کیا، میڈیکل کی فیلڈ میں آگے کیا، غرض یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوئیں اور وہ اس کا سوسائٹی کو کنٹریبیوشن نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے کام آئے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنا الگ بات ہے، اور انہیں سماج میں، سوسائٹی کے اندر ایک عزت کا مقام اور عزت دینا وہ ایک الگ بات ہے۔ وومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن اسی عزت کے مقام کو بحال کرنے اور اس امت مسلمہ کے وقار کو بحال کرنے کی کوشش برابر اس ملک عزیز میں کر رہے ہیں۔ انسان جب کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی اس کے ساتھ میں رہتی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے بدن کو کپڑے پہنانا، مسکین اور محتاج کی دستگیری کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور انسانوں کے کام آنا اسلام کی عین بنیادی تعلیمات کے اندر سے ہے۔ جس طرح سے آپ کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے ان غریب، محتاج اور یتیموں کے کام آنا بھی فرض ہے۔ اور ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کو ہم دیکھیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں حدیث ملیں گی جس کے اندر غریب اور محتاجوں کے بارے میں تاکید کی گئی۔ بندگان خدا کی بے لوث خدمت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ انہی سارے کاموں کو لے کر سن 2011 میں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن جے پور کے اندر قیام عمل میں آیا، اور جو جے پور کے درد مند حضرات تھے انہوں نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اپنا عزم اٹھایا۔ اس کے بعد ہم نے اس ٹرسٹ کو رجسٹریشن کروایا، اور انکم ٹیکس کی جو 12 اور 80G کی جو چھوٹ ہوتی ہے اس سے بھی ہم نے اس کے اندر رجسٹریشن کروایا۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن فی الحال جے پور کے اندر تعلیم، صحت، غریبوں کی مدد، بلا سودی قرض، روزگار میں امداد، ان ایریاز آف ورک میں کام کر رہا ہے۔ فاؤنڈیشن کا مقصد ضرورت مند اور مشکل حالات میں رہنے والے لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے زمینی استر تک ان کی پہنچ کو سنشچت کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارا مقصد سماج کا غریب اور ضرورت مند طبقے کے کام کرنا، جس سے اپنے بنیادی ضرورتیں جیسے تعلیم، صحت، کھانا، رہائش ان کو حاصل ہو سکے، جو انہیں دیش کی ترقی میں برابر کا شہری بنا سکے۔ اسی کی ہماری کوششیں اللہ کا کرم ہے کہ 3 سال سے جے پور میں چل رہی ہیں۔ ابھی جے پور کے اندر ہمارے 5 سلائی سینٹرز چل رہے ہیں، جن کے اندر پچھلے سال ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 495 ہماری ماں اور بہنوں کو ہم نے سلائی کے میدان میں سکھایا، جس سے کہ وہ اپنا خود کا روزگار چلا سکیں۔ جے پور کے اندر ایک بہت بڑی تعداد بیواؤں کی اور ایسی عورتوں کی ہے جن کے شوہر ان کو پریشان کرتے ہیں
اور اگر وہ کما کر کے بھی لاتے ہیں تو اس کی آدھی سے زیادہ مزدوری جو ہے وہ شراب اور اس کے کام میں چلی جاتی ہے. بڑی شرمناک بات ہے یہ. مجھے شرم آ رہی ہے بات کہتے ہوئے, لیکن یہ سچائی ہے جے پور کے معاملے کے اندر کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ یہاں پیش آ رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان ماں اور بہنوں کو ہم اس طرح سے تیار کر دیں تاکہ ان کو اپنے معاش کے مسئلے میں کوئی حل ان کو مل سکے, اور وہ اپنی آن دا اسپاٹ, ان کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے, ان کے خود کی پلیس کے اوپر ہی ان کو روزگار کا سادھن مہیا ہو سکے. اس کے علاوہ 3 تعلیم بالغان ایڈلٹ ایجوکیشن کے سینٹر ہمارے چل رہے ہیں, جس کے اندر ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ نوجوانوں کو, خاص طور سے جو مزدوری کرتے ہیں, ان نوجوانوں کو ہم عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ لے کر کے بیٹھیں, جس کے اندر دینیات اور عصری علوم, ہندی, انگلش, سائنس کی تعلیم دے سکیں, اور ان کو اس کوشش کے ساتھ میں کہ وہ 10th کا ایگزام بھی NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول کے ساتھ میں اپنا ایگزام بھی دے سکیں. اس کے علاوہ ایک کیریئر گائیڈنس سینٹر ہمارا جے پور میں چل رہا ہے, جس کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ اس امت مسلمہ کے نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو 10th کلاس کے بعد یا 12th کلاس کے بعد کون سی فیلڈ میں جانا ہے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گائیڈنس بتانے والا کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری کلاس میں ایک بچے نے کامرس کا سبجیکٹ لیا تو پوری کلاس اس کے ساتھ کامرس کے سبجیکٹ میں چلی جاتی ہے, اگر کسی نے آرٹس لیے تو پوری کلاس اس کے ساتھ آرٹس میں چلی جاتی ہے, جبکہ اس کی قدر اس کو معلوم نہیں کہ اگر میں نے 95% نمبر آئے ہیں تو میں IAS بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, یا اور دیگر دوسری فیلڈ میں جا سکتا ہوں. لیکن صرف اس گائیڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا صحیح رخ طے نہیں کر پاتا. تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے اس سینٹر کے اندر جو روزانہ مغرب سے عشاء کے وقت کھلتا ہے کہ ان بچوں کو صحیح گائیڈنس فراہم کی جا سکے. اور اس کے علاوہ ایک بڑا کام جو گورنمنٹ کی اسکالرشپس ہیں جو ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتی, اس کے بارے میں بھی 3 سال سے اللہ کا شکر ہے کہ برابر ان بچوں کو گائیڈنس دینے کا کام چل رہا ہے. ہم ان بچوں کی ساری پرابلمس کو جو اسکالرشپ کے متعلق آتی ہیں ان کو وہیں سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سال ہم نے 26 جنوری کو 25 غریب اور بیوہ بالکل محتاج جو لوگ تھے ان کی شادی کا اجتماعی نظم کیا, جس کے اندر ان کو تحفے کے طور پر ہم نے کچھ گھریلو سامان دیا تاکہ وہ اپنی زندگی آسان اور سکون سے گزار سکیں. یہ ایوارڈ پروگرام اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا 4th اکیڈمک ایکسلنس ایوارڈ پروگرام ہے, جس کے اندر اس بار 102 بچوں کو ہم نے سلیکٹ کیا, اور اس سے پہلے ہم نے 101 بچوں کو دیا تھا, اس سے پہلے 100 بچے تھے. ابھی ہمارا جو ہے 102 بچے, کیونکہ ایک ہی میرٹ کے اوپر ہمارے 3 بچے ہیں, اس لیے ہم نے 100 کا ٹارگیٹ ختم کر کے 102 بچوں کو ٹارگیٹ میں لیا. اسی طرح سردی کے اندر نومبر اور دسمبر کی جو کڑاکے کی سردی آپ کو معلوم ہے جے پور میں کتنی زبردست پڑتی ہے, اس کے اندر ہم نے غریبوں کو 1200 کی تعداد میں کمبل تقسیم کیے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر افطار کٹ جو ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم لوگ جے پور میں انجام دیتے ہیں, پورے راجستھان میں انجام دیتے ہیں اس کو, تو جے پور میں اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 1750 1250 تقریباً اللہ کے کرم سے ہم نے افطار کٹ ڈسٹریبیوٹ کیے, جس کے اندر ایک غریب فیملی کو آٹا, دال, چاول, تیل, چینی, پورے راشن کا سامان جو ایک چھوٹی سی فیملی اپنا پورا گھر چلا سکتی ہو, اس کے لیے ہم نے اس کو وہ راشن کا انتظام کر کے دیا, اور 3 سال سے کنٹینیو ہم اللہ کا شکر ہے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس ملت کے سامنے روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوانوں کو روزگار میسر نہیں ہے, اور روزگار کے ساتھ ساتھ میں اگر وہ روزگار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بیاج کے اوپر پیسہ لینا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ بیاج کا پیسہ تا زندگی تک اس کو چکا نہیں پاتے. اسی طرح ہم نے اس سال کے اندر اس روزگار کی مد کے اندر اور بلا سودی قرض جو ہم نے لوگوں کو دیا اس کی تعداد 19 ہے, جس سے ہم نے ان لوگوں کو روزگار سے جوڑنے کا کام کیا. تعلیم کے میدان میں ہم نے 1401 31 مارچ تک, ہمارا 1 اپریل 2013 سے 31 مارچ 2014 تک کا سیشن تھا پچھلے سال کا, جس کے اندر 1401 اسٹوڈنٹس کو ہم نے مدد کی. 6 ہماری بہنوں کو ہم نے روزگار کے اندر جوڑنے کی مدد کی. 495 عورتوں کو اور لڑکیوں کو ہم نے 3 مہینے کا سلائی کا کورس سکھایا. MSS میڈیکل سروسز سوسائٹی آف انڈیا اور جماعت اسلامی ہند جے پور, ان کے ساتھ مل کر کے ہم نے جے پور کے اندر 4 بلڈ ڈونیشن کیمپ کیے, جس کے اندر 211 یونٹ ہم نے بلڈ اکٹھا کیا. 1287 غریب اور مجبور لوگوں کو ہم نے ڈفرینٹ جو ان کی مدد تھی اس کے اندر ہم نے ان کی مدد کی. اس کے علاوہ کنٹینیو روپ سے فاؤنڈیشن کی طرف سے سرکاری اور غیر سرکاری اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو واقف کرایا جاتا ہے. کیریئر گائیڈنس اینڈ انفارمیشن سینٹر کی طرف سے ہم نے 886 اسٹوڈنٹ کی مدد کی. 306 اسٹوڈنٹ کو ہم نے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے جو ان کو اسکالرشپ نہیں مل رہی تھی اس میں ہم نے ان کو اسکالرشپ دلانے میں مدد کی. اور اس کے علاوہ ہماری خود کی طرف سے بھی ہیلپنگ اینڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے برابر اسکالرشپ دی جا رہی ہے.
इस अवार्ड प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 102 स्टूडेंट्स हैं, 18 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर हमने इसमें शामिल किए। हमारे पास आए 61 गर्ल्स हमारी बहनें इसके अंदर शामिल हैं, 41 बॉयज़ इसके अंदर हैं। हमारा जो कट ऑफ है वो 76.67% है और टॉप हमारी जो मेरिट गई है वो 95% है। इसमें हम स्टूडेंट्स को 1000 रुपये नगद इनाम, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसके अलावा हम इस उम्मत मुस्लिमा के जिन लोगों ने तालीम, सेहत, ब्रेवरी, इन फील्ड में जर्नलिज्म के अंदर जो काम किया है उनको भी हर साल हम अवार्ड से नवाजते हैं। तो इंशाअल्लाह इस बार भी हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। आइए हम सब उन सभी लोगों के लिए दुआ करें जो पूरी दुनिया में भूख, प्यास, रिहाइश और ज़िंदगी सुकून से गुजारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको ताकत और क़ुव्वत दे कि हम ज़रूरतमंद लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। वाक़ दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।